هبي أنصار الهدى عبي ركب الفدا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عزیز طلباء، آپ ہی کے لیے میری حاضری ہوئی ہے اور میں بھی آپ ہی کی طرح ایک طالب علم ہوں. طلباء سے کچھ باتیں بطور خاص آ رہی ہیں کہ ابھی 2-3 مدرسوں میں صبح سے ہمیں جانا ہوا. وہاں بھی میں کہتے آ رہا ہوں کہ طلباء کو ہم آخری دن رخصت کرتے ہوئے نصیحت کرتے تھے کہ در و دیوار کا نام مدرسہ نہیں ہے، طلباء اور اساتذہ پڑھنے پڑھانے کا نام مدرسہ ہے. ہم نے آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ لاک ڈاؤن میں عمارتیں ویران کھڑی رہ گئی اور طلباء کی آمد کا سلسلہ کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی بنا پر نہیں ہو سکی. مسجدیں خالی ہو گئی، دعوت کا کام رک گیا اور دینی تحریکیں رک گئی. حرمین شریفین کی حاضری بند ہو گئی. اللہ ہی کی طاقت تھی جو اللہ نے دکھایا کہ میں سمجھ ہوں، مجھے کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، حرم میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، پڑھنے پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اللہ کی سزائیں بلند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. سمجھ کی تعریف لکھا ہے کہ سمجھ کہتے ہیں کہ ساری انسانیت اگر ایمان میں داخل ہو جائے تو اللہ کی شان میں کوئی حبہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور سارے مسلمان اللہ نہ کرے اسلام چھوڑ دیں تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اللہ جیسے پہلے تھے اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی، وہ اول ہے وہ آخر. تو اللہ نے جو تھوڑا سا رونا ہو گیا تھا اور سب آپس میں لڑنا شروع کر دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ بھائی تمہاری عبادت تم کو ہوگا. لیکن کتنے لوگوں نے رو کر دعائیں کی، اے اللہ دین کی اشاعت اور حفاظت کی جو منسوخ شکلیں ہیں اس کو دوبارہ اپنی قدرت کاملہ سے بحال فرما دے. اور ان کی دعاؤں کی لاج رکھ کر رمضان سے پہلے حالات ٹھیک ہوئے اور رمضان میں ہم نے پھر سے تراویح پڑھی اور آخری عشرے کا اعتکاف کیا، روزے رکھے اور عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی اور حسب معمول شوال میں طلباء کی آمد شروع ہوئی. ابھی بھی بہت سارے مدرسے اسی لاک ڈاؤن کے زد میں ہیں، طلباء کی آمد کی کمی ہوئی. ماشاءاللہ یہاں تو مسجد بھری ہوئی ہے اور طلباء پورے ذوق و شوق سے پڑھ رہے ہیں. بہرحال یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے جس کی وجہ سے دوبارہ ہم مدرسوں میں پہنچے. ہمارے بہت سارے ساتھی طلباء پڑھائی کے کام پر چلے گئے اور مزدوری پر چلے گئے، ان کے ماں باپ مجبور ہو گئے. میں نے ہمارے ساتھی علماء سے کہا کہ حضرت بانی دارالعلوم حجت الاسلام حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے دارالعلوم کے قیام کے مقاصد میں لکھا ہے کہ ایک مقصد یہ ہے کہ غریب اور نادار طلباء کی کفالت مدرسوں کے قیام کا مقصد ہے. یعنی ایک بڑی تعداد طلباء کی اور مدرسوں میں غریب طلباء کی آتی ہے تو ان کو تینوں وقت مدرسہ کھانا دیتا ہے اور ان کو کپڑے دیتا ہے. تعلیم و تربیت تو ہے ہی، مدرسے میں تو وہی ہوتا ہے، لیکن حضرت فرماتے بہت باریک بات اور اس کا اندازہ یہ ہوا کہ جب مدرسہ بند ہو گیا تو غریب ماں باپ نے اپنے بچوں کو کمانے کے لیے بھیج دیا، جاؤ تم کمائی کرو اور روزانہ کے 100-200 روپے لے کر آؤ. اور اب جب مدرسہ کھلا ہے تو وہ گھر والوں نے کہہ دیا کہ بس اب تو کام شروع ہو گیا،
تمہاری وجہ سے گھر میں گزران ہو رہا ہے، اب مدرسہ مت جاؤ، یہی کام کرو۔ لیکن یہ دکانوں میں مزدوری کرنا یا کوئی بھی اور کام کرنا، اس کے مقابلے میں کسی طالب علم کا حافظ قرآن بن جانا اور عالم ربانی بن جانا، یہ دونوں میں زمین آسمان کا تفاوت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نے واٹس ایپ پہ کچھ دنوں پہلے بھیجا تھا، میرے واٹس ایپ میں بھی آیا تھا، میں سناتے رہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑی ڈگری وہ حفظ قرآن مجید کی ڈگری، سب سے بڑی ڈگری۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میوات سے ان کا تعلق ہے، دلی میں ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، بزرگوں کے معالج بھی ہیں، اور 2 بڑے بڑے بزرگوں کا انہوں نے آپریشن کیا، وہ سرجن ہیں اور دلی میں رہتے ہیں، دعوت کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، میوات ان کا وطن ہے۔ تو وہ قرآن بہت پڑھتے تھے۔ ایک دن میں نے کہا مجھ سے بھی ان کا تعلق ہے کہ آپ حافظ قرآن ہو جائیے، اتنا قرآن پڑھتے ہیں آپ۔ تو وہ کہنے لگے اچھا میں حافظ قرآن ہو جاؤں، تو آپ شروع کرا دیجیے۔ مجھے قاری صاحب یاد آ گئے، قاری امیر حسن صاحب آپ بتا رہے، تو حضرت سب کو مجمع کو حفظ قرآن مجید آسان بتا کر شروع کرا دیتے تھے کہ چلیے آپ شروع کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین۔ سب سے بڑا بات ہے، حضرت عائشہ فرماتے تھے کہ تو سب کو یاد ہے یہ آیت کے آج سے حفظ شروع ہو گیا اور حافظ قرآن ہو گئے، کل کا سبق بھی یاد، کل کا 12 سبق بھی یاد، کل کا مکتہ بھی یاد ہو گیا، حفظ شروع ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہو گیا، میرا بھی حفظ شروع ہو گیا۔ میں نے کہا ہو گیا، تو آپ سے ایک آیت کے حافظ ہو گئے۔ اب بس اسی کو تسلسل کیا ماشاءاللہ، تو 2 سال میں وہ حافظ قرآن ہو گئے۔ 60 سال کی عمر تھی تو 62 سال میں وہ حافظ ہوئے۔ ابھی بھی ہے دلی میں، غازی آباد میں ان کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اس کا 18 ڈاکٹر ان کے گھر میں ہے، سارا ہیلتھ کیئر کے نام سے۔ اور قرآن کا ایسا جنون ہے ان کو، روزانہ 3 بار پڑھتے ہیں، اور جب سے حافظ قرآن ہوئے ہیں برابر محراب سنا رہے ہیں، اور اب ہر ایک کو حافظ بنانے کا ان کو دھن ہو گیا ہے۔ سب کو کہتے ہیں جو بھی ملتا ہے، ہر بار کی زندہ مثال ہو۔ تو میں کہنا چاہتا تھا کہ وہ جب ان کا ہاسپٹل میں ان کے بعد ان کے داماد، بیٹیاں، بہو سب ڈاکٹر ہیں، تو ان کا جو بورڈ لگا ہوا ہے ہاسپٹل میں، ان سب ڈاکٹروں کا نام ہے، سب سے اوپر ان کا نام ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالخالق MBBS MD US، یہ یو کے سب لکھا ہوا ہے، یعنی آسٹریلیا سے، امریکہ سے اور لندن سے ان کی ڈاکٹری ہے، ڈگریاں ہیں۔ تو انہوں نے اس کو اتارا اور پھر نام لکھا اپنا بدل کر حافظ ڈاکٹر عبدالخالق، حافظ سب سے پہلے لکھا۔ یہ ساری ڈگریاں بعد میں، اور حافظ قرآن جو میں ہوں، اللہ نے مجھے دولت دی ہے، اس کو لکھوایا بدلتا ابھی بورڈ اسی لگا ہوا ہے کہ حافظ ڈاکٹر عبدالخالق۔ دوسرا واقعہ قاری صاحب کا ہی مجھے یاد آیا ابھی آپ لوگوں کی برکت سے، کیرلا میں ٹورنٹو میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تھے، جو حضرت مولانا یوسف صاحب سے بیعت تھے، اور کمال الدین کھویا پرانے لوگوں میں سے تھے، لہیم شہیم شیروانی پہنتے تھے۔ اور قاری صاحب ان کی دعوت پر دبئی گئے تھے، ان کے 29 اسکول ہے دبئی میں، انڈین نیشنل اسکولز کے نام سے 29 اسکول ہے دبئی میں۔ تو انتقال فرما گئے کمال الدین حاجی صاحب، اور ان کے بچے ہیں، تو اس وقت حیات تھے، تو انہوں نے قاری صاحب کو دبئی بلایا۔ تو قاری صاحب گئے تھے ایک مہینے کی ویزا میں، اور بہت مشکل سے ان کو تیار کیا قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ وہاں بھی لوگ ہیں، قدردان ہیں، مجلس ہوگی، استفادہ کریں گے، فلاں فلاں۔ ارے بار پوچھا کیا ہوگا وہاں پر دبئی میں کیا رکھا ہے، تو ہر بار ان کو تیار کرتے تھے کہ تیسرے دن قاری صاحب نے فرمایا مجھے واپس بھیج دو، میں نہیں دینے گا یہاں پر، یہ تو گناہوں کا اڈا ہے، یہاں ظلمت ہے، میں جا رہا ہوں واپس۔
تو آگے حضرت عائشہ چیز سے تو کیرلا میں اترے تو وہ صاحب بھی تھے، میں بھی تھا ساتھ میں. تو سیدھے ان کے بیٹے نے نظام بنایا تھا، پہاڑ کے فارم ہاؤس بنایا تھا اور 1 ایکڑ میں، اور اوپر ایک مسجد بھی تھی. اور 4 سال ہو گئے تھے وہ کمال الدین کویا حاجی صاحب ان کے بیٹے کے اس فارم ہاؤس میں قدم نہیں رکھا تھا. ناراضگی کی وجہ سے کیا ضرورت ہے دنیا میں تم کو اتنا بڑا محل بنانے کی 1 ایکڑ میں. تو اللہم لا عائشہ الا عائشہ الآخرہ، اکابر نے ضرورت کی بنیاد پر مکانات بنائے ہیں، خواہش کی بنیاد پر نہیں. تو لیکن بیٹے نے ہوشیاری کری کہ قاری صاحب کا قیام یہاں ہو جائے تو ابو جان بھی آ جائیں گے. تو سیدھے وہی لے گئے پہاڑ پہ، گاڑی گئی اور وہاں اترے تو ابو جان بھی ساتھ ساتھ تھے. اور ابو جان 4 سال کے بعد پہلی دفعہ آج مکان میں فارم ہاؤس میں داخل ہوئے تھے. تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا بیٹا پوتا، وہ صاحب مکان کا بیٹا، ان کا پوتا وہ ڈاکٹری پڑھ چکا ہے، ڈاکٹری پڑھ رہا تھا MBBS میں 3 سال میں تھا. اور تو وہ اس کو بلایا اور انہوں نے قاری صاحب سے ملایا، تعارف کرایا کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے اور ڈاکٹری پڑھ رہا ہے. تو وہ کمال الدین حاجی صاحب کا پوتا تھا اور بیٹے تھے. تو سخت ناراض ہوئے کمال الدین حاجی صاحب، حضرت اس نے توہین کری ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کا تعارف ڈاکٹری سے بتایا، یہ بچہ پہلے حافظ قرآن ہے، وہ تو نہیں بتایا کہ یہ حافظ قرآن ہے، اور ڈاکٹری کی ڈگری بتا دی، توہین کری. اور حضرت قاری صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے ایسے جھک کر کے، دیکھیے کتنے مزے کی بات ہے، ان کو حافظ قرآن ہونے پر کتنا وہ ہے فخر. اللہ. تو پھر ان کے گود میں وہ جو ڈاکٹری پڑھ رہا تھا اس کی بھی شادی ہو کر بچی تھی جو ان کی 4تھی نسل تھی. تو کمال الدین حاجی صاحب نے کہا، اب کے مضبوط تبلیغی آدمی تھے ہمارے یوسفی رحمۃ اللہ کے زمانے کے، تو وہ بچی کے بارے میں کہا میں نے اس کا نام خنسا رکھا ہے، میں نے رکھا ہے اس لیے رکھا ہے کہ یہ وہ صحابیہ ہے اس کے گھر کے 4 مرد شہید ہوتے ہیں اور یہ پوچھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، بھائی کا، شوہر کا، اور جو ہے باپ کا، اور تو بیٹے کا. تو کہتی ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے، اس لیے میں نے اس کا نام یہ رکھا ہے. اور پھر کہا کہ اس نے مسجد بنائی، مجھ سے کہا دبئی میں کہ مسجد کا نام رکھ دیجیے. تو میں نے نام رکھا. مجھے حیرت ہوئی کہ تبلیغی لوگ ماشاءاللہ کتنے مضبوط ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے نام رکھا اس مسجد کا مسجد مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. پھر وجہ تسمیہ بتائی کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ حج میں چلے تھے اور پھر اگلے حج میں واپس آئے، یعنی استدلال کیا کہ یہ سال لگانے والے پہلے صحابی. اس وقت سال لگانے، مولویوں کو سال لگانے کے لیے کہتے ہیں نا، اور اس لیے مولوی تو ساری زندگی کھپا رہا ہے. میں تو جاتا رہتا ہوں ساتھوں میں مظاہروں میں شورا میں، تو سب طلبا کو ہمارے جمع کر کے کہتا ہوں سال مت لگاؤ. حالانکہ ہمارے مدرسے میں آمبور میں اور انباری میں طلبا فارغ ہوتے ہیں، سب کو سال میں بہتر رہتا ہوں، لیکن طلبا کو کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے لیے سال اختیاری ہے، جبر نہیں ہے. ہم نے پورا وقت دین ہی کے لیے لگایا ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ ہمارے دعوت سے تعلق ہونا چاہیے. ہم اور مولانا الیاس صاحب نے یہ اصول بھی بتایا ہے کہ علماء کے لیے کوئی تشکیل نہیں، علماء سے صرف سرپرستی اور دعا کی درخواست کی جائے تو اس کا اتنا حصہ ہو جائے دعوت میں کہ یہ لوگ اتنے خطرناک ہیں کہ جب تک ہم کچھ حصہ نہیں لگاتے ان کو ہم کو اپنا ہی کہتے ہیں. ان کے پاس تقسیم ہے، یہ ہمارا مولانا ہے. جو ان کے ترتیب پہ جڑتا ہے اس کو کہیں گے یہ ہمارا مولانا ہے. اور جو نہیں لگتا وہ چاہے جمعیت کا صدر ہو، سیکرٹری ہو، کچھ ہو، وہ ان کا نہیں ہے. تو اس لیے اتنا حصہ تو دعوت میں لگ جانا چاہیے کہ تعلیم ہم کریں اور اسی طرح سے حیات الصحابہ ہم پڑھیں اور اسی طرح سے آنے والی جماعتوں کو لے کر آدھا 1 گھنٹہ استقبال میں ان کے ساتھ مذاکرہ کریں اور جانے والی جماعتوں کی نصرت کریں. جو چلے میں جائیں تو ہم 2-3 دن رہ کے آ جائیں تو میں کہتا ہوں تسبیحات ثلاثہ کی بجائے ایک 4تھی تسبیح شروع ہو جاتی ہے. وہ کیا
تیسرا کلمہ درود شریف استغفار کے علاوہ پورا چلہ جو بھی ملے گا کہنے کہ مفتی صاحب آ کر گئے تھے، مفتی صاحب آ کر گئے تھے، مفتی صاحب آ کر گئے تھے، حد ہو گئی. تو اس لیے 3 دن جا کے آ جاؤ بس نصرت والی دماغ میں اتنا کر لو. تو اب یہ کہنے مفتی صاحب اور یہ لوگ اتنے سریل ہیں کہ ان کو فتویٰ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی تبلیغی مفتی چاہیے. اب میرے علاقے میں سب لوگ وہی سے پوچھتے ہیں، مجھے غنیمت ہے کہ تبلیغ والے مجھے مانتے ہیں. تو جو ہے تو ہر یہ مجھ سے میں بڑھیاتم سے مولانا جماعت کا ساتھی مسئلہ پوچھنا ہے. بار تعارف کرا کے بولے گا کہ میں جماعت کا ساتھی بول رہا ہوں، مجھے مسئلہ پوچھنا ہے. تو اس لیے غنیمت یہی لوگ تو مسئلہ پوچھتے ہیں نا، تو اتنا کر لیں. اور ایک کام لازمی طور پر کرنا ہے ہم کو علماء کو کہ ہفتہ واری جو اجتماع ہوتا ہے جس میں پورے ہفتے کے امور طے ہوتے ہیں وہاں لازمی طور پر جانا ہے. سارا فساد وہی سے چلتا ہے. سب جو حال بیٹھ کر کے وہی سے جو ہے پورے غلط فیصلے کر کے چلاتے ہیں. اس لیے وہاں ضرور آدمی کو جانا ہے. ہفتہ واری اجتماع میں مت جاؤ. بیان تو ہم کرتے ہیں، ہم تھوڑی بیان سنتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ پیڑھی بیان ہے، سال بھر وہی بیان ہے. تو اس لیے کوئی نیا بیان تو ہے نہیں. تو ہم ہفتہ واری اجتماع میں ضرور ہے. تو اتنا حصہ ہمارا ہو جانا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہم سب کو ایک مقام دیا ہے، مقام دینے کے لیے مدرسے میں بھیجا ہے. حافظ قرآن بننا کوئی معمولی بات نہیں. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلبہ عزیز سے کہتے تھے طاہر امین حسن صاحب کہ یوں دعا کرو کہ اللہ کامل حافظ بنائے. تو میں نے پوچھا کہ حضرت حافظ بنائے اتنا کہنا کافی ہے، کامل حافظ کیا چیز ہے؟ میں سننا چاہتا تھا قاری صاحب سے. تو حضرت نے فرمایا مفتی صاحب آپ کی مدرسے میں ایسا نہیں ہوتا کہ 24 باتیں پڑھ کر کے شیطان چڑھ جاتا ہے اور ضد چڑھ جاتی ہے اور ساتھی سمجھاتے ہیں، ماں باپ سمجھاتے ہیں، استاد سمجھاتا ہے، پڑھتا نہیں اور مدرسہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور سیدھے 3 جگہوں میں سے کوئی ایک جگہ میں جاتا ہے. یا تو بڑائی کی دکان پہ جاتا ہے، یا تو جو ہے سبزی منڈی میں جاتا ہے، یا تو میکینک کے پاس جاتا ہے، یا تو ہوٹل میں میز اور برتن پہنچنے کے لیے جاتا ہے. مجھے تجربہ ہوا، میں کرناٹک میں بنگلور سے آ رہا تھا تو کوڑا ملا ہے تو روڈ پہ اسی وقت دوپہر میں ایک ہوٹل پہ رکا، میزبان ہوٹل نام سے. تو فوراً بیٹھنے کے بعد ایک بچہ آیا، میز پہنچا، پھر تھالی لا کر رکھا. مجھے اندازہ ہوا کہ بات سلیقے کا نوکر ہے، یہ کہیں کا پڑا ہوا لگ رہا ہے. تو میں نے اس سے بٹھا کر بڑے پیار سے پوچھا بیٹے تم کہیں پڑے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا جی حضرت میں کلکتہ کا ہوں اور میں 22 پارے کا حافظ قرآن اور میں نے چھوڑ دیا. میں وہاں سے یہاں آیا ہوں دور بھاگ کر کے شرم کے مارے اور 6 مہینے سے ہوٹل میں تھا. معلوم ہو گیا مجھے کہ یہ تو کسی مدرسے کا پڑا ہوا ہے. اس نے کہا 22 پارے پڑھ کر چھوڑ کے آیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو قاری صاحب نے فرمایا یوں دعا کرو کہ اللہ مجھے کامل حافظ بنا. اور حفظ قرآن کی ڈگری اتنی بڑی ڈگری ہے. ہمارے پاس حضرت قاری صاحب کے جو میزبان تھے ہیں حاجی ہاشم صاحب میرے وشال میں جو ہزاروں آدمیوں کے میرے شیخ تشریف لے گئے تھے فقیر لوگ کہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب کٹکی کے ساتھیوں میں سے دوستوں میں سے ان دونوں کی دوستی کا جلوہ میں دیوبند میں دیکھا ماشاء اللہ مجلس میں. مولانا عادت شورا میں شرکت کے لیے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اور پھر شورا کے علاوہ بقیہ اور سیدھے چھتے والی مسجد میں آتے تھے اور 5 رات لپکتا رہتا تھا اور وہ علم کا سمندر ادھر سے ادھر سے دونوں طرف سے تبادلہ ہوتا تھا. فارسی میں کبھی عربی میں کبھی اردو میں مزہ آتا تھا. اس دن تو جس دن شورا کے دنوں میں مولانا کی اور حضرت کی مجلس ہوتی تھی جم کر کے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کے عاشق تھے، خادم تھے اور 70 سال 2 مہینہ ان کی وفات کے بعد ان کی خدمت اور مدت خدمت کو ریکارڈ کیا گیا ہردوئی کے میں اس پہ بک میں 70 سال 2 مہینے تک. تو مفتی شعیب اللہ صاحب ہمارے پاس بنگلور میں بہت بڑے مفتی ہیں. تو انہوں نے خود مجھے سنایا، وہ ہماری بستی کے داماد بھی میرے دوستوں میں سے ہیں، ہم آپس میں مذاکرہ کرتے رہتے ہیں. ایک دن فرمایا مفتی صاحب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی مسجد سے جہاں امام ہوں 40 سال سے جمعہ پڑھا کے باہر آ رہا ہوں تو روڈ پر قبر کھلی ہوئی ہے اور قاری صاحب کفن دوست
آرام کر رہے ہیں اور زندہ ہے اور جو ہے ہنس رہے ہیں. اور اتنے میں میں نے تعجب سے جا کر جھانک کر دیکھا کہ حضرت علی صاحب تو انتقال ہو گیا اور یہاں زندہ اور قبر میں ہے, کفن کے ساتھ ہے اور مسکرا رہے ہیں. تو فوراً میں نے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند آسمان سے اتر کے آہستہ آہستہ یہاں علی صاحب کی قبر میں آ کر بیٹھ گیا. اللہ اکبر. جو چاند ساری دنیا کو منور کر رہا ہے وہ علی صاحب کی قبر میں آ کر بیٹھ گیا. تو میں نے اور تعجب سے کہا تو حضرت علی صاحب نے جواب دیا. مفتی شعیب صاحب فرماتے ہیں علی صاحب نے جواب دیا کہ مفتی صاحب جو اندر ہو رہا ہے, جو اندر ہے وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. یعنی یہ حقیقت میں میری قبر میں اندر یہی ہے, اتنے منور میری قبر ہے. تو پھر اس کے بعد فرمایا جو اصل بات ہے ہم سب کے لیے, اور کیوں نہ ہو میں نے 70 سال تک اشرف المدارس میں دعوت الحق میں جناب پاک کی خدمت کی. یہ اس کا بدلہ ہے. تو اس لیے قرآن بہت بڑا احساس ہے. طلبہ عزیز اس کو معمولی نہ سمجھے. یہ دولت اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے اپنے توفیق سے دیتے ہیں, کسی کے بس کا نہیں ہے. اسباب کے درجے میں طالب علم محنت کرتا ہے اور استاد اس کے اوپر محنت کرتے ہیں, معاونین تعاون کرتے ہیں, لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی طالب علم حافظ نہیں ہو سکتا بھائی. تو اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں طالب علم مبارکبادی کے قابل ہے, اس کے استاد, اس کے والدین, اس کے معاونین, جو طالب دل میں سخنے اس میں حصہ دار بن رہے ہیں, سب کے لیے برکت ہے اور سب کا جاریہ ہی جاریہ. تو اس لیے جو طلبہ ہمارے پڑھ رہے ہیں ہم اپنے بات کو شوق سے پڑھیں. طلبہ کے لیے 6 باتیں میں بتاتا ہوں کہ شکر کا اہتمام کریں اور زبان سے بھی عمل سے بھی شکر کریں. عمل سے شکر یہ ہے کہ جو نظام العمل آپ کے مدرسے کا ہے آپ اسے اپنی طرف سے بشاشت کے ساتھ زبردستی جنتا کی وجہ سے قانونی ضابطے درجے میں نہیں, آپ درسگاہ میں پہلے, آپ کھیل کے میدان میں پہلے, آپ سب سے پہلے بستر پر, آپ سب سے پہلے دسترخوان پر. کوئی کام کے لیے جنتا یا نگران کی ضرورت نہیں ہے, کیمرے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود کریں انشاءاللہ. آپ یہاں آئے پڑھنے کے لیے تو آپ کو مدرسہ پڑھانے کے لیے کھانا, کھیلنا, سونا سب انتظام کر رہا ہے. تو اس لیے آپ اس کی قدر کریں, شکر زبانی بھی اور شکر قولی بھی اور شکر عملی بھی. تو اسی طرح سے دوسری چیز محنت اور شوق اور رغبت سے پڑھیں. زبردستی کی پڑھائی نہ پڑھیں. پڑھائی زبردستی کی ہو تو بس ایسے ہی کام چلاؤ. اتنے حفاظ ہیں جو بھولے ہوئے ہیں, زبردستی حفظ کیا اور حافظ ہو گئے, سند بھی دے دی اور پھر اس کے بعد بھول گئے. ایک کتاب دیوبند میں ملی مجھ کو, میں نے اس کو خریدی حافظ صاحب سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلفاء میں سے تھے شیخ الاسلام کے نابینا آبا ہمارے حضرت کی مجلس میں بہت آتے تھے. حضرت مولانا حافظ طیب صاحب انتقال فرما گئے. میرے استاد تھے, مجھے اجازت نہ پڑھایا تھا دکان میں بٹھا کر مکتبے میں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے بیٹھے کتاب مل گئی. اس کتاب کا نام ہے اقسام حفاظ. کتاب لکھنے والوں کو بھی عنوان چاہیے, کتاب لکھ جائے کسی نے اقسام حفاظ, حافظوں کی قسمیں. تو اس میں لکھا ہے کہ جو بھی یوپی میں نابینا ہو اسے حافظ ہی کہتے ہیں. جو بھی نابینا ہو اس کو حافظ ہی کہتے ہیں, وہ حافظ ہو یا نہ ہو. تو اسی طرح لکھا ہے رمضان حفاظ. اسی طرح لکھے کہ اس میں لکھا ہے, اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کتنے حافظ علم کر کے بھول گئے اور کسی دوسرے مسئلے میں لگنے کی وجہ سے یا تو گناہوں کی وجہ سے, لیکن وہ زندگی بھر حافظ ہی کہلاتا ہے, زندگی بھر اس کا نام حافظ ہے. اسی طرح سے کوئی 5-6 بارے پڑھ کے چھوڑ دیا, پورا نہیں کیا, لیکن اسے بھی خاندان والے حافظ قرآن کہتے ہیں. تو اقسام حفاظ میں ایک طرح کا حافظ یہ بھی ہے جو پڑھتا تو ہے اور سند بھی لے لیتا ہے, دستاویزی بھی ہو جاتی ہے, لیکن بھول جاتا ہے. بھائی ہم کو ایسا حافظ نہیں بننا ہے. ہم کو تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ حافظ قرآن کا آخری دم تک, آخری دن تک 3 پارے کا نصاب ہے. اور حضرت 2 طرح اس کا طریقہ کار بتاتے تھے. ایک تو یا تو اس طرح سے پڑھو الف لام سیقول اور تلک الرسل, پھر دوسرے دن لنتنا والمحسنات واللائق عبداللہ. 10 دن میں کلام پاک پورا کرو, مہینے میں 3 دور پورا کرتے رہو. اور دوسری ترتیب حضرت بتاتے تھے اور اچھی ترتیب کہ
یہ ایک ہی پارے کو 3 مرتبہ پڑھو، الف لام الف لام الف لام، اور طریقہ بتاتے تھے یہ مرتبہ پہلی دفعہ دیکھ کر پڑھو، حافظ قرآن ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ دیکھ کر پڑھو تاکہ آنکھ دیکھنے میں، کان سننے میں اور زبان تلاوت میں 3 اعضاء مشغول ہیں۔ اور دوسری بات وہی الف لام پارہ کو بغیر نماز کے بغیر دیکھیں گے، ایسے بیٹھے بیٹھے پڑھ لو یا کسی کے ساتھ دور کر لو۔ تیسری بات اسی پارے کو کسی نماز میں 2 رکعت یا 4 رکعت میں پڑھ لو۔ اور القراءۃ فی الصلاۃ کالنقش فی الحجر، حضرت نے فرمایا کہ پتھر میں لکیر کھینچنے کی طرح سے نماز کی تلاوت باہر کے مقابلے میں 25 گنا بڑھ جائے، اس لیے نماز میں پڑھنے کی عادت ڈالو۔ حاجی صدیق صاحب کے یہاں باندھا میں روزانہ تمام شبہیش کے طلبا کو، آج بھی معمولا وہی نظر مولانا غلام مستانی کے یہاں بھی عقل قوا میں ہے کہ مغرب کے بعد تمام طلبا حفظ کے مشغول ہو، عشاء کے بعد مغرب بعد وقت یاد کرتے ہیں، عشاء کے بعد سارے طلبا لگ جاتے ہیں۔ تو قرآن ماشاءاللہ اس کا حق ادا کرو، قرآن پیٹ سے نہیں پڑھا جائے گا، قرآن سینے سے نہیں پڑھا جائے گا، 29 حروف کا تعلق ادنائے حلق، اقصائے حلق اور وسط حلق، بس یہاں سے قرآن ختم۔ طلبا کی کر یہاں سے اور بعض امام تو سلام ایسا پہلتے لگتا ہے کچھ جڑی بوٹی باہر سے نکل کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا چیز ہے؟ سیدھے سے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو یا کیسا رہا؟ تو میرا قرآن یہاں سے میں نے وہاں پڑھ کے بتایا حضرت میں قرآن کی پوری صورت پڑھی میں نے، قرآن کیسے پڑھتے ہیں تو قرآن کا توجہ، حافظ قرآن جید بنو اور تجوید کے ساتھ بنو، عمدہ پڑھو، ائمہ حرم کی نقل کرو۔ ہمارے حضرت صدر محترم امیر الہند نے جس امام کو آسام میں دعوت دیا تھا، بہترین مسجد نبوی میں 20 سال سے میں سن رہا ہوں، ابھی بھی ہے، اتنا عمدہ پڑھتے ہیں شیخ عبد المحسن القاری، اللہ اکبر، آج تک ہم کو کبھی کوئی بھول یا اٹک کے سبق نہیں آیا، اور پڑھتے چلے جاتے ہیں ایک طرح سے، بہت عمدہ۔ ان کی نقل کر شیخ عبد المحسن القاسم کی آسام میں آئے تھے، ابھی حضرت کے ساتھ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے 15 دن پہلے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے واٹس ایپ میں بہت تصویر آئی تھی، اور ہمارے حضرت اللہ اکبر امیر الہند ہیں ہمارے، اور صدر جمعیت علماء ہیں، استاد الکل ہیں، صدر المدرسین ہیں، جانشین شیخ الاسلام ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے جو ہم کو مزاج دیا ہے ادب کا، طالب علم کے لیے یہ بھی ایک ضروری ہے کہ عظمت یہ ہے کہ ہمارے امیر الہند ادھر طالب علم کی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹیک لگا کر ادھر بیٹھے ہوئے، امام حرم ہونے حرم کی نسبت کا لحاظ اور عظمت، حضرت ادھر سامنے اس طرح سے بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، اور انہوں نے بھی بازو میں بٹھایا، ہم ہوتے تو بازو بٹھا لیتے، اتنا بڑا آدمی، ہم کو معلوم ہے کہ رئیس جمعیت علماء ہے اور رئیس الہند ہے، اس وقت میں امیر الہند ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے ہم کو ادب سکھایا۔ اسی طرح شیخ سدیل جب آئے تھے حضرت کی دعوت پر، جو ہے رام لیلا شیخ الہند حاج جس کو میدان نام رکھ دیا جاتا ہے وقتی طور پر، 50 لاکھ کا مجمع تھا، تو مجھے بھی حضرت نے اسٹیج پار کیا تھا، تو میں 4 بجے ہی اثر کے بعد 5:30 بجے پروگرام شروع ہو رہا تھا، ٹہلتے ٹہلتے تماشا دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، اور میرے پاس جو اسٹیج پاس تھا کوئی روکے گا تو میں بتا دیتا، تو میں جا رہا تھا تو وہاں 2 بڈھوں کو دیکھا میں، اور اندازہ ہوا ان کی گفتگو سے کہ وہ مظفر نگری ہے، اور اندازہ وہ 70 سے اوپر کے ہیں دونوں بڈھے۔ تو یہ بڈھا دوسرے حضرت نے اعلان کیا تھا کہ اپنا کھانا خود ساتھ میں لائیں، باوضو رہیں، اپنا مصلی خود لائیں، مغرب اور عشاء کی نماز شیخ سدیس پڑھائیں گے تو ان کے پیچھے پڑھنا ہے، تو ماشاءاللہ سب کے کندھوں پر مصلی اور ہاتھ میں ٹفن، تو وہ بڈھے بھی اسی طرح آ رہے تھے، پیدل چل کے جا رہے تھے، میرے کان میں آواز پڑی، میں آج تک نہیں بھول پاتا کہ ہمارے بڑوں نے کیسا مزاج دیا ہم کو، ہمارے اکابر نے، وہ بڑھے میاں ایک بڑھے میاں سے، ایک بڑھے میاں دوسرے بڑھے میاں سے کہہ رہے ہیں، اجی چلو کوئی ارشد نے آج امام حرم کو بلایا ہے، یہی ان کے پیچھے نماز پڑھنے اور اللہ کے
بارے میں اتنا پیار سے کہہ رہے ہو، ایسے ہاتھ بتا کر آسمان کی طرف سے اجی وہی ارشد امام حرم کو یہی بلا دیا ہے، آج 2 نمازیں امام حرم کے پیچھے یہی پڑھ لیں، اور پتہ نہیں وہ کب بلائے گا۔ اللہ کے بعد میں کہہ رہے پتہ نہیں وہ کب بلائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے تو اتنا پسند آیا، کیا عظمت ہے امام حرم کی۔ اور جب شیخ صدر نے عشاء کی نماز پڑھائی تو 2 رکعت پڑھائی مسافر ہونے کی وجہ سے، اور ہمارے حضرت امیر الہند نے مجمع کو مسئلہ بتایا کہ مسافر کے پیچھے مقیم کیسے نماز کی تکمیل کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کی عادت سے پلٹ کر بیٹھ جاتے ہیں فوراً مصلی میں، تو پلٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی مسافر تھا، وہیں تھا میں اسٹیج میں، تو میں بھی پلٹ کے بیٹھ گیا، تو میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے آنکھوں میں آنسو جاری ہے شیخ سدیس کے۔ اور پھر جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا واللہ العظیم واللہ العظیم واللہ العظیم، وہ آج کے سیڑھیاں ملتی ہیں اس پروگرام کی، 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا کہ ساری دنیا میں میں جاتا ہوں اور میرا کوئی کمال نہیں ہے، حرم کی نسبت پر میں جاتا ہوں، لیکن میں نے جو ادب و احترام یہاں ہند و پاک میں دیکھا ہے کہیں نہیں دیکھا۔ اور دلیل تھی کہ اتنا بڑا مجمع اپنے قائد نے بتایا کہ نماز اس طرح تکمیل کریں گے، اور پھر ڈاک سائلنس بالکل خاموشی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی گئی، کوئی بھگدڑ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں اور کوئی انتشار نہیں۔ بہت متاثر ہوئے اور اپنی تقریر میں اس کو ذکر کیا اور مجمع سے کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھو، یہ جو ادب تمہارے بڑوں نے دیا ہے۔ تو طالب علم کے لیے شکر چاہیے، طالب علم کے لیے محنت اور شوق اور رغبت چاہیے، طالب علم کے لیے ادب چاہیے، با ادب با نصیب، استاد کا ادب، قرآن کا ادب، کاغذ کا ادب، قلم کا ادب، تھوک لگا کر قرآن کو پلٹاؤ میں اور بغیر وضو کے قرآن پر جو ہے بچو، اسی طرح جلدان چڑھاؤ، جلدان کو دھل کر حضرت شاہ کوئی عاشق قرآن سے فرما دیتے 15 دن میں ایک مرتبہ دھل کر اس کا پانی بھی عام نالی میں مت بہاؤ بلکہ کسی درخت کے تہ میں بہا، یہ ہے عشق اللہ کر۔ تو اس لیے آپ ادب کے ساتھ پڑھیے۔ 4تھی چیز ہر کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریے۔ مدرسے کا ضابطہ ہے کہ کلیدات جبہ آدھی پنڈلی تک اور جو ہے شرعی پاجامہ ٹخنوں سے اوپر سفید رنگ کا اور 2 بندی یا پنچکلی ٹوپی یا یہ والی ٹوپی حضرت والی ماشاءاللہ تاج ہے، یہ تو دیکھ کر ہی جی چاہتا ہے کہ میں بھی پہن لوں، اور حضرت نے دفتر میں رکھا ہے مجھے ہدیے میں دینے کے لیے، میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں، تو میں یہاں سے نکلتے ہوئے یہی پہن کر جاؤں گا کٹک کو۔ تو میرے شیخ نزی تو بھی پہنتے تھے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی والی۔ تو میرے دوستو یہ ہماری وضاحت، یہ بھی اللہ ہمارے اکابر کی طرف سے منتخب شدہ اقرب السنہ ما ثبت بالسنہ والا جو ہے ہماری وضاحت ہے۔ تو اس لیے تم خود جو ہے یہ طرح کی مولی صاحب کی ٹوپی اور فلاں کی ٹوپی، مولی زہیر کی ٹوپی، ہم کو نہ مولی زہیر کی ٹوپی چاہیے نہ مولی صاحب کی ٹوپی چاہیے، ہم کو تو حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی چاہیے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے جو وضاحت اختیار کری اس کو تھامو، اور جو طرح طرح کا رنگ کا لباس، رنگ کی ٹوپیاں، طرح کی ٹوپیاں، یہ سب رکھو کنارے مدرسے میں یونیفارم کی شکل پر، اور جو تمام طلبا یہ بالکل جیسے حضرت محترم صاحب ہے اسی طرح سارے بچے بالکل نظر آنا چاہیے۔ تو یہ ہر چیز میں، کھانے میں، سونے میں، پینے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بولنے میں، خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، گھر میں، مدرسے میں، ہر جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا بتاؤ، مارکیٹ میں، بازار میں، سفر میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں عزیز طلبا وضاحت ٹھیک کرو، اور جو ہے اپنا ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی سے یہ عملی مشق کا زمانہ ہے، ابھی سے کرو گے۔ ہم نے جو وضاحت تھا مدرسے میں اسکول سے گیا تھا، پینٹ شرٹ سے گیا تھا، اور جو 10th اور میٹرک پر، اور میرے والد صاحب کھاتے پیتے جنانے سے تھے، عمدہ لباس پہناتے تھے، لیکن جس دن ہم نے اس کو اٹھا کر پھینکا ہے اور آج تک کبھی، اور یہی وضاحت تھا جو میں 2 اکتوبر ٹوپی پہنتا تھا، پھر میں آیا واپس تو پھر ماشاءاللہ میں نے گول ٹوپی پہنی اور مدرسوں میں اعلانات جاری کیے تو بنلی یا پنچ کری۔ اگر اب پورے ہمارے علاقے کے مدرسے میں مولانا آپ کے محترم صاحب کو میں سب کے سامنے دعوت دے رہا ہوں، یہ تشریف لائیں مدرسہ،
اور پھر میں ان کے ساتھ سارے مدرسوں کا معائنہ کروں گا اور پھر میں کراؤں گا. ماشاءاللہ وہاں تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کا احسان ہے. تو ہمارے مدرسوں میں تو اس لیے ضروری ہے کہ ماں ثبت بالسنہ، ہر چیز کو ادا کیے، اساتذہ بتائیں گے اور بڑے طلبہ کتابیں پڑھیں گے. اسوہ رسول اکرم رسول اللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. ہر کام میں عشق کو پیدا کرو کہ مجھے کیا کرنا ہے. میں ایک دن آج وہاں تھا، مفتی سعید صاحب پانل پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مدرسے میں افتتاح بخاری کے لیے آئے تھے، محدث دارالعلوم. تو ایک نوجوان نے مجھے فون کری، میں ایئرپورٹ میں ٹہل رہا تھا کہ آپ کہاں ہیں مفتی سبیل صاحب. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کڑک پوچھا اس نے. تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میرا مفتی سعید صاحب پانل پوری سے تعلق ہے، حضرت آنے والے ہیں، میں بھی ہمارے اڈے میں ہوں، میں حضرت کے ساتھ گاڑی میں بیٹھوں گا اور جہاں جہاں حضرت چاہیں گے، اور حضرت سے میں نے اجازت لے لی ہے. میں نے کہا بہت اچھا. تو پھر جب وہ سامنے آیا فون سے بات کے بعد تو کلین شیو بالکل اور نعیشت کے ساتھ وہ نوجوان تھا اور حضرت سے اتنا تعلق بتا رہا تھا. اور حضرت جب آئے اندر سے باہر تو بڑی محبت کے ساتھ اس سے ملے اور کار میں بٹھایا، اس کو لے کر گئے مدرسے میں. تو جب حضرت جا رہے تھے بخاری شریف پڑھانے کے لیے تو نہا دھو کر نیا جوڑا پہنا تو اتفاق سے پاجامہ پہلے بائیں پیر میں پہن گیا. تو وہ نوجوان گھر سے محدث سے دارالعلوم کو ٹوک رہا ہے کہ حضرت آپ نے غلط سنت کے خلاف بائیں پیر سے پہن لیا. تو حضرت نے فوراً پاجامہ اتارا اور پیر سے اور پھر دائیں طرف سے پہنا. پھر مجھ سے فرمایا بڑی سبیل یہ ہے ہمارے دعوت کا کام. دیکھا ہے نوجوان دعوت کے کام سے جڑا اور بائیں سے دارالعلوم کا شیخ الحدیث خلاف سنت بائیں پیر سے پاجامہ پہننا گوارا نہیں ہے، حالانکہ یہ انشٹ میں ہے اور یہ جو ہے کلین شو میں ہے، لیکن اسے برداشت نہیں ہوا. میرا دل کس نے کہہ دیا کہ حضرت آپ نے سنت کے خلاف کر دی. اور اتنے ہی ہمارے اکابر تھے جب آئے درس دینے کے لیے، ہزاروں علماء بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء طلبا کا جو افتتاح تھا، لیکن علماء بیٹھے ہوئے تھے. سب کے سامنے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ ہمارے مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمن نے ہمارے حضرت شیخ الاسلام اور مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب ان اکابر کی تائید کے ساتھ یہ دعوت کا کام جو شروع کیا تو آج اس کے بلبوتے پر نوجوانوں میں دینداری ہے کہ سنت کی جتنی چیزیں ہیں، خراج ہے، سرما ہے، تیل ہے اور یہ ساری چیزوں کا ایک پاؤچ بناتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہے میرے دوستوں، اس میں ہر چیز اللہ کے ہمارے لیے حق بنتا ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بننے والے ہیں، نیابت ملنے والی ہے. نائبین رسول امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہمیں تھا. تو اس لیے ہم قوم کی قیادت کرنے والے ہیں، نیابت کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بننے والے ہیں. اس لیے ہر چیز اللہ کے نبی سے خود کرو، ضابطہ قانون ایک طرف رکھو. اور پانچویں چیز ہے اجتناب المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. گناہ اور علم پانی اور آگ کی طرح سے ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جتنا زیادہ تم تقوی کا، نیکیوں کا، سنتوں کا اہتمام کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا منو برابر تم کو علم دے گا، مقبولیت دیں گے. تمہارے علم سے جو مخلوق کو نفع ہوگا، عالم ربانی اللہ تم کو بنائیں گے. جتنے اللہ والے ہیں ان کی زمانے تعلیمی کے واقعات دیکھ لو، کیا مجاہدہ، کیا جو ہے عشق رسول اور جو ہے کیا گناہوں سے حفاظت. ہمارے مدرسے میں واقعات سناتا رہتا ہوں. تو ایک دن ایک مرتبہ ہم نے زمین پہ کیلے لگوائے تو میں نے طلبا کو اعتبار میں لیا کہ کیلے لگیں گے اور خوشے لگیں گے، کوئی طالب علم تائید نہیں جائے گا. اور یہاں کوئی مجھے جو بجلی کا باغ نہیں لگانا ہے کیلوں کی حفاظت کے لیے. تم کھاؤ گے تو چوری جو ہے تم کو دسترخوان میں پہنچے گا تو یہ تمہارا ہاتھ ہے. اور میں نے کہا جتنا لگے گا روزانہ ہم تم کو دسترخوان میں دیں گے، جی بھر کر تم کھا کے بچت کرو گے تو ہم بازار بھیجیں گے. تو روزانہ کیلا کھلاتا تھا ہمیں. جب کیلے تیار ہو کر آ گئے ایک دن ایک بچہ آیا چھوٹا سا ناظرے کا، اس نے اس کے چھوٹے سے 2 انگلیوں میں 1 روپے کا کائن تھا، کہلاتا کہ ناظم صاحب یہ آپ لے لیجیے. میں نے کہا ہمارے مدرسے میں تو چندہ نہیں ہے بھائی، ہمارا مدرسہ تو خود کفیل ٹرسٹ کے ادارے سے چلتا ہے، تو جو ہے تم چندہ کیوں دے رہے ہو؟ کیا بات ہے تم کو چندہ دینے کی خواہش ہو گئی؟ تو دوسری زبان سے کہہ رہا تھا کہ آج جو ہے دسترخوان میں سب کو 2 کیلے دیے گئے اور مجھے 3 دے دیا گیا. ایک کیلا اضافہ میں نے کھایا
लिया है, इसलिए उसके बदले में आप 1 रुपये दे दीजिए। आपने कहा कि जो कोई जो है जबरदस्ती खाएगा या जो है अस्तुक केला खाएगा वो चोरी है, और दरबा चोरी नहीं करते, आपने नसीहत की थी। ये केला ज्यादा मेरे पास आ गया, अल्लाह, हालांकि वो कोई मसला नहीं, उसको तो देने वाले ने ज्यादा दे दिया, लेकिन वो बच्चा 7 साल की उम्र का था। अल्लाह ने सिर्फ 1 ही साल के अंदर उसे हाफिज कुरान बना, किसी तकवे की बरकत से। भाई तो इसलिए नेकी चाहिए। हमारे बच्चों का बड़ा मुजाहिदा है, मैं कहता रहता हूँ, हमारे बच्चे इतने मुजाहिदे से माओ के गोद से निकल कर आते हैं। ये उम्रें तो छोटी छोटी माओ के पास खेलने कूदने की है, और ये बच्चा उसका बाप जाकर जुम्मे में आप कुछ खाने पीने की चीजें, पेस्ट ब्रुश साबुन 50 रुपए खर्च के लिए देता है, तो दूसरा बच्चा जिसका बाप जा चुका होता है दुनिया से, वो देख कर होता है बेख्तियार, काश के मेरा भी बाप होता, मुझे भी इस तरह कोई सामान ला कर देता। बड़े मुजाहिदे के साथ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तो इसलिए गुनाहों से अपने आप को बचाओ, तुमको अल्लाह बहुत मकाम देने वाला है, और दे रहा है, बहुत काम देने वाला है। हर इलाके में हर आलिम और हाफिज अपनी कौम का कायद होता है और नाइब रसूल होता है, उसको चाहने वालों का मजमा ज्यादा होता है, और 2-4 मुखालिफत करने वाले होते हैं और उनका कोई हिसाब नहीं। लेकिन हर आलिम के पीछे कौम है जो उसकी इताअत के लिए जान देने के लिए तैयार है। तो 5 चीजें हो गई, शुक्र जुबानी और शुक्र अमली, और रग़बत, अदब, एहतराम और शौक के साथ तालीम, और फिर अदब के साथ तालीम, और फिर हर काम में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल, और फिर हर गुनाह से हिफाजत। 6 चीजें सब कुछ करने के बाद, सब कुछ के बगैर सब कुछ करने पर कादिर जो ज़ात है उसी का नाम अल्लाह है। उससे मांगते रहेंगे कि अल्लाह मुझे कामिल हाफिज बना दे, अल्लाह मुझे आलिम रब्बानी बना दे, अल्लाह मुझे मुखलिस दाई बना दे, अल्लाह मुझसे पूरे आलम में हिदायत के फैलने, सुन्नतों के तरवीज और इंसानियत के फरोग का काम दे दे, अल्लाह मुझे अकाबिर की तरफ से दीन की इशाअत और इबादत की जितनी मकबूल शक्लें हैं उससे जोड़ दे। ये दुआ अल्लाह से करते रहो, दुआ की कसरत करो। अल्लाह करने वाली जात का नाम अल्लाह है, अल्लाह ही करते हैं। दुआ की कसरत के खास तौर पर फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान में, खास तौर पर जुमे के दिन असर से मगरिब के दरमियान में, कि मकबूल सातों में अपने लिए, अपने वालिदैन, असातिज़ा, माहिरीन और जमी मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ करते रहो। मुल्क के लिए दुआ करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआएं मैंने अभी वहां सुनाया। आज हमारा मुईनुल इस्लाम साहब के सामने मेरे शेख के साथी हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब, हज़रत खानी के अजल खुलफा में से, उनका फैज़ यहाँ भी है। तो मैंने कई मरतबा हज़रत मसीहुल उम्मत के दरबार में हाजिरी दी, मेरे शेख के साथ में उसको मजमून लिखा, 11 मरतबा मेरी हाजिरी हुई, फकीहुल उम्मत की हाजिरी मसीहुल उम्मत के दरबार मैंने लिखा उसको, और हजरत को पेश भी किया। तो एक मरतबा में गया तो हजरत मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया हमारे हजरत फकीहुल उम्मत को कि हजरत वो जो हदीसें हम तलबा हदीस की बशारतों के लिए सुनाते हैं कि चोटियां दुआ करती हैं बिलों में, मछलियां दुआ करती हैं समंदर में, और फरिश्ते पर बिछाते हैं। फरमाया आज मैं बुखारी पढ़ाने के लिए दारुल हदीस आ रहा था, तो मैं आंखों से देख रहा था कि फरिश्ते पर बिछाए हुए हैं कालीन की तरह से, और तलबा अजीज उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, और मैं भी उन्हीं के परों के ऊपर से चल कर आया। अल्लाह अकबर कर दिया। ये है मेरे दोस्तों तुम्हारा मकाम जो अल्लाह ने दिया, लेकिन उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे तलबा अजीज अल्लाह तौफीक दे। दावत से भी हमारा ताल्लुक, जमीयत से भी हमारा ताल्लुक, दावतुल हक से भी हमारा ताल्लुक, और मदरसों से भी हमारा ताल्लुक, लिखने पढ़ने से भी हमारा ताल्लुक, मकातिब से भी हमारा ताल्लुक, और इस्लामिक स्कूल से भी हमारा ताल्लुक। हर मैदान में हमारी क़यादत, हमारी क़यादत ये जरूरी है। हम करेंगे तो मिट्टी भी सोना है। फिर अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐ अल्लाह हमारे इन तलबा अजीज को और आलम भर में पढ़ने वाले तलबा अजीज और तालिबात, ऐ अल्लाह मकातिब कुरानिया, मदारिस दीनिया, ऐ अल्लाह तमाम इस्लामिक स्कूल
स्कूल्स के स्टूडेंट्स को सबको इल्म, अमल, इज्जत, आफियत, उम्र और सेहत अता फरमा, हाफिजा और जहानत अता फरमा, काबिलियत और कबूलियत अता फरमा, सलाहियत और सालिहियत अता फरमा। अल्लाह तक़वा की दौलत से मुज़य्यन फरमा। अल्लाह तरह के गुनाह से महफूज फरमा, नफ्स और शैतान के मकरो फरेब से हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को कामिल हाफिज बना दे, आलिम रब्बानी बना दे, मुखलिस दाई बना दे, पूरे आलम में हिदायत के फैलने, सुन्नतों के तरवीज और इंसानियत के फरोग के लिए अल्लाह इनको कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सबको मनसूस दीन की इशाअत और हिफाजत की शक्लें, मकातब कुरानिया, मसाजिद, मदारिस दीनिया, खानकाहें, जमातें, जमइयतें, दावतुल हक़ से अल्लाह हम सबको जोड़ दे। अल्लाह आखिरी सांस तक लगे रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस मदरसे को ज़ाहिरी, बातिनी, दिन दोगुनी, रात चौगुनी अल्लाह तरक्कियात से नवाज दे। हर तरह के वसाइल को अपने खजाने गैब से मुहैया फरमा दे। अल्लाह मुखलिस आवाम व अंसार मुहैया फरमा दे। अल्लाह मदरसे के बानियान हजरत मौलाना सैयद इस्माइल साहब रहमहुल्लाह, हजरत मौलाना सैयद सिराजुस सालिहीन रहमहुल्लाह, अल्लाह उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। हमारी तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से अपने शान बदलाता फरमा। अल्लाह मौजूदा अल्लाह उनके जानशीन मरहम नकीबुल अमीन और उनके रुफ़क़ा असातिज़ा अल्लाह सबको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह सबको आपस में इत्तेफाक व इत्तिहाद वाला मिजाज नसीब फरमा। अल्लाह एक दूसरे के कामों में मुआविन बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तलबा अजीज को असबाब महरूमी से हिफाजत फरमा। अल्लाह तलबा अजीज को अल्लाह को कबूल फरमा दे। अल्लाह हमारे इन बच्चों का जी लगा दे, तेरे भेजने से आए हैं। अल्लाह इनको शुक्र अता फरमा, मेहनत और रग़बत अता फरमा। अल्लाह जो बगी तलबा है उनकी ग़बावत को ज़हानत से बदल दे। अल्लाह जो ज़हीन तलबा हैं उनको अल्लाह तक़वा भी अता फरमा। अल्लाह अदब नसीब फरमा, हर काम में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल नसीब फरमा, गुनाहों से महफूज फरमा, गुनाहों से बचने में मदद फरमा। अल्लाह तो अल्लाह खुसूसी फज़ल का मामला फरमा। एक एक तालिब इल्म को अल्लाह हुज्जतुल इस्लाम और कुतुबुल इरशाद हज़रत गंगोई, हज़रत नानोती बना दे। हज़रत शेखुल हिंद अल्लाह हकीमुल इस्लाम, शेखुल इस्लाम अल्लाह हकीमुल उम्मत, मुहद्दिस सहारनपुरी और हज़रत शेख मौलाना इलियास साहब बना दे। अल्लाह इन्हीं में तो वो तलबा है जो इन अकालिम की नियाबत करेंगे। अल्लाह पूरे आलम में हमारे तलबा को दीन की इशाअत और हिफाजत के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह रहम का, करम का मामला फरमा, जुमला इन तमाम शक्लों की हिफाजत फरमा। अल्लाह किसी भी तरह के खलल से हिफाजत फरमा। अल्लाह इंसानियत के लिए इनको अलमबरदार बना दे। अल्लाह हमारे मुल्क की, दस्तूर की, अल्लाह जमहूरियत की, अल्लाह इंसानी हकूक की अल्लाह तो हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सबको सुन्नतों वाली जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह अपने अपने वक्त पर अमल ईमान पर हुस्न खातिमा नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर Allah